نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم پارہ نمبر 22 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پورا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَمَن یقنت، اور جو فرمانبرداری کرے گی، منکن، تم میں سے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین، اور عمل کرے گی نیک، ہم دیں گے اسے اس کا اجر 2 بار۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا اس کے لیے عزت والا رزق۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم عورتیں کسی ایک کی مانند عام عورتوں میں سے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو نہ تم عورتیں نرمی کرو بات کرنے میں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ طمع کرنے لگے جو کہ اس کے دل میں بیماری ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور تم عورتیں کہو اچھی بات۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور تم عورتیں ٹکی رہو اپنے گھروں میں، اور نہ تم عورتیں اظہار زینت کرو، اظہار زینت اس طرح پہلی جاہلیت کی طرح۔ آیت نمبر 31 دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم۔ اور جو فرمانبرداری کرے تم عورتوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، اور نیک عمل کرے، ہم دیں گے اس کا اجر 2 بار، اور ہم نے تیار کر رکھا ان کے لیے عزت والا رزق۔ جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، نیکی کا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض آپ کفر کی طرف مائل ہو جاتے، اذا لأذقناک ضعف الحیاۃ وضعف الممات، سورہ بنی اسرائیل 17، پھر تو ہم آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا۔ آیت نمبر 32۔ اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نرمی نہ کرو بات کرنے میں کہ طمع کرنے لگے، یعنی برا خیال لائے جس کے دل میں بیماری ہو، اور کہو اچھی بات۔ یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس کے مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المومنین قرار دیا گیا، لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے، اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے، جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ علاوہ ازیں اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب و لہجہ مت اختیار کرو
جس میں نرمی اور لطافت ہو، بلکہ قاعدے کے مطابق کلام کرو تاکہ کوئی باطن لہجے کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو۔ یعنی بات اگرچہ نرم لہجے کے ساتھ کرنا منع ہے، تاہم زبان سے ایسے الفاظ بھی نہ نکالنا جو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہوں۔ ان اتقیتن کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات جو آگے آ رہی ہیں متقی عورتوں کے لیے ہیں، کیونکہ انہیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف الہی سے عاری ہیں انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق، وہ کب ان ہدایات کی پرواہ کرتی ہیں۔ آیت نمبر 33۔ اور تم عورتیں ٹکی رہو اپنے گھروں میں اور نہ اظہار زینت کرو، پہلی جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز کو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ اور بے شک وہ صرف چاہتا ہے اللہ تاکہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو، اہل البیت اپنے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا، وَاذْكُرْنَ اور تم عورتیں یاد کرو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات، والحکمہ اور دانائی کی باتوں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ ہے بہت باریک بین خوب خبردار۔ یعنی تم عورتیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، بے شک اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا۔ یعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہاں بانی نہیں، معاشی جنبھیلے بھی نہیں، بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے۔ اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلا دیے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو، جیسے بے پردہ ہو کر جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے، بلکہ بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلو۔ تبرج بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ تبرج جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور آئندہ جب کبھی اسے اختیار کیا جائے گا یہ جاہلیت ہی ہوگی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا نام کتنا ہی خوشنما، دل فریب رکھ لیا جائے۔ پچھلی ہدایات برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں، یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ ان کی تعین میں کچھ اختلاف ہیں۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق سے واضح ہے۔ قرآن نے یہاں ازواج مطہرات کو اہل البیت کہا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہے۔ بعض لوگ بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں، جبکہ اول ذکر ان اصحاب اربع کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسط یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور سیدنا علی، فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کی اولاد ان روایات کی روح سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آیت نمبر 34۔ اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور دانائی کی باتوں سے،
بے شک اللہ بہت باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ یعنی ان پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی متلو ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے وحی کا نزول جس کا ذکر اس آیت میں ہے ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا ہے، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ازواج مطہرات کے، صحابہ کرام کے، صحابیات کے اور تمام نیک لوگوں کے اچھے اعمال کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔